دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ایک مرتبہ اور آل رسول پر پڑھے، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور اللہ کے ولی آل نبی پر پڑھے، اللہم صلی زد اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہمارا بھی بول بالا ہو سکتا ہے اور ہے، اگر ہم بات کو سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی وہ دنیا میں بھی، بلکہ سارے جتنے بھی عالم ہے سب عالم میں ہمارا بھی بول بالا ہوگا۔ اور ایسے ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن اور حدیث میں ہے۔ اردو کے اندر ایک کتاب ہے فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریباً 250-300 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں صرف آپ کی اور میری تعریف ہی تعریف لکھی ہے۔ آپ کہیں گے ہماری، ہاں ہماری بھی، ہم سے جو پہلے ہو گئے ان کی، ہمارے بعد جو ہوں گے وہ، کیونکہ اب صرف جو پیدا ہوگا وہ امت مصطفیٰ ہوگا۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی، امام الانبیاء۔ بس یہ ہے کہ ہماری سستی اڑ جائے، ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، تو یہ سارے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور ہمارے بول بالے بھی ہو جائیں۔ اور ایسے بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کا مالک ہے۔ ان کا ایک ایک ولی ایسا ہے لاجواب۔ اجمیر اور بغداد کا دولہ، اجمیر اور بغداد کا دولہ یعنی غوث و خواجہ لاجواب ہے۔ اجمیر اور بغداد کا دولہ یعنی غوث و خواجہ لاجواب ہے، اور انہیں بھیجنے والا مدینہ بھی لاجواب ہے۔ یہ آل حسن اور حسین کی، یہ ابھی مجھے اشعار آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، ہاں یہ بھی ایک عطا ہے اللہ کی قسم، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا اور نہیں ہے، نہ کتاب میں لکھا ہے، مگر یہ عطا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہے یہ اولاد حسن اور حسین کی، اور ہم کہتے ہیں اس کو بڑا پیر، اور اجمیر کا دولہ بھی لاجواب ہے۔
اور ہم مانتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے ہے، ایسی ایسی کشتیاں پار کر دی ہے کہ آج بھی فرشتے بھی کانپتے ہیں۔ ہاں، غوث پاک کا نام لے تو ملک الموت بھی کانپے۔ اے بڑے پیر کا نام کیا لیا یار؟ ہاں، کیسے کیسے لاجواب ہے، کیسے کیسی ان کی چلتی ہے، اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہے۔ سب نے آمینہ کے لال کے دامن کو برابر تھاما ہے، شریعت کو پکڑا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے مرتبے بلند کیے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہا اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پورا قرآن آپ دیکھیے، اللہ نے جواب دیا ہے وحی کے ذریعے، یہ کرو محبوب، یہ کرو محبوب، ایسا ہو جائے گا۔ مگر جب ولیوں کی باری آئی، کوئی ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے لگا وہ زمانے میں، تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن میں کہا خبردار میرے ولیوں سے دشمنی کی، اور اگر کرنی ہے تو پھر آ جاؤ، اللہ جنگ کر رہا ہے، اللہ جنگ کر رہا ہے، خبردار۔ اور آج ولیوں کے مزار کو بھی، ہر چیز کو، آپ سمجھتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیوں کہ ہم سست ہو گئے۔ آج وہی غوث پاک ہے، آج وہی غریب نواز ہے۔ یہ نتیجے اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اگر نہیں سمجھو گے تو جالم بٹھا دوں گا، پھر آؤ گے جھکے ہوئے توبہ کرتے کرتے، تو اس سے پہلے توبہ کر لو، خوشی سے آ جاؤ۔ ارے مخلوق کو مخلوق دیکھ کر توبہ کر لو، وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ معاف گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر تم ہو جاؤ ایسے۔ اب دیکھیے نا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جب تشریف لا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہے عمر کا جلال لاجواب ہے، عمر کا جلال لاجواب ہے۔ ارے شیطان کانپتا ہے، اس راستے پر نہیں چلتا، کیوں؟ آپ کا چلنا بھی لاجواب۔ اور کوئی اچھلتا ہے عمر، عثمان، علی پر، اللہ کی قسم عطا ہو رہا ہے، کوئی اچھلتا ہے صدیق، عمر، عثمان، علی پر، اس کی آخرت قبر بھی لاجواب ہے، کیونکہ وہ آئیں گے کہ ہمارا نام لیوا ہے۔ راستے میں نکلے تو ایک آدمی آ رہا تھا، بغل میں بوتل چھپائے، دیکھ لیا، کہا اب دیکھ لیا ہے، اگر میں بھی دیکھوں گا جائے گی تو شک ہو جائے گا، تو سیدھا چلتے رہے اور ٹکرائے، تو آپ نے دیکھ کر کہا ٹھہر جا، فاروق اعظم تھے، آپ کا زمانہ تھا۔ وہ ٹھہر گیا، کانپنے لگا، ٹھہر گیا۔ آپ نے کہا بوتل میں کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ کتنی سنتا ہے، مگر ہم دل سے ایسی آواز تو نکالیں، ہم ایسے دل سے تو پکاریں۔ بس ایک سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، نماز پڑھی، سجدہ کیا۔ ارے سوچو، اور آپ کو بھی یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، سوچو نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ والے بھی اپنے سلسلوں میں اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو دو طریقے سے پڑھو، ایک یہ خیال کرو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک یہ خیال کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم میں طاقت ہو تو ایسا تم دیکھو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ مگر اللہ افسوس، ہزاروں خربوں افسوس کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سسٹم
نبھانی ہے بس۔ دو دروازوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ جنت کے دروازے اوپر نیچے کو ہے۔ ہر مومن کی جنت کے 4 دروازے ہوں گے۔ مومن کو دوزخ کا مشاہدہ کرانے کی یعنی دوزخ دکھانے کی وجہ کیا ہوگی؟ جنت کے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ کلمہ جنت کی چابی ہے کلمہ طیبہ اور 5 کلمہ جنت کی چابی ہے۔ چابی کے دانتے کیا ہے؟ جہاد، لا حول ولا قوت یا اور درود و سلام اور تلاوت قرآن، حکایت والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہے۔ ایک دروازے پر لکھی ہوئی عبارت وہ کیا ہے؟ جنت مساکین اور فقراء سے محبت، جنت کے دروازوں سے گزرنے کے مستحق بنانے والے اعمال اور انعام کیا ہے؟